انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اس میں دعائیں بھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی. ٹھیک ہے، فاتحہ کھانے کا طریقہ بھی ہے، اسلامی طریقہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جنازے کی نماز کا بیان بھی ہے، جنازے کی دعا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو حصہ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد. قیامت کی نشانیاں کے بارے میں ہے، امام مہدی کے بارے میں ہے، دجال کے بارے میں ہے، دعوت الارض کے بارے میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں. پھر اس میں حقوق کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بھائی کے حقوق، استاذ کے حقوق. یہ جو ہے ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. بیٹیوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے حقوق کے حوالے سے جو چھوڑی گئی ہو. اس میں غیبت کا بیان بھی ہے. اسلام میں غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کی کیا سزائیں ہیں وہ بھی ہے. چغلی کرنے کے حوالے سے بھی ہے. حسد کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی پوری تفصیل ہے. مسافر شرعی کب ہوتا ہے، کس طرح مسافر نماز پڑھے گا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم اور امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ بھی ہے. مشرک کسے کہتے ہیں، تکبر کی کیا پہچان ہے، زنا کا کیا مطلب ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جو ہے شامل کر دی گئی ہے. اب پہلا جو حصہ آنے والا ہے انشاءاللہ صبح آ جائے گا. اس کے اندر اس کتاب کی کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہماری یہ 5 راتیں ہیں. 5 راتوں میں تو درس بخاری ہوتا ہے، اور یہ 5 راتیں ہیں جس میں درس بخاری نہیں ہے. تو یہ رات میں 1.5 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، جس میں کسی ایک ٹاپک پر ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو 5 ٹاپک دوسرے حصے میں. اب چونکہ یہ کلاس رات والا مکس ہو کے چلے گا. ٹھیک ہے، تو جب رات کا کلاس مکس ہو کے چلے گا تو جو ٹاپک 5 دوسرے حصے میں ہیں وہی 5 ٹاپک پہلے حصے میں بھی ہیں، کیونکہ اس میں دونوں لوگ شریک ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ آئیے؟ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ آپ ہی بتاؤ کیا سمجھ آئے گی؟ کیا سمجھ آئے گا؟ میں نے کیا بتایا ابھی؟ ریحان تم بتاؤ کیا بتایا میں نے؟ کتاب کا ہے وہاں جا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا بتایا آپ نے؟ نہیں سنا. کیا کہتے تھے؟ ادھر آؤ، کیا کتاب لے کے. میں یہ بات آپ کو شروع میں ہی بتا دوں. ہمارا کلاس اس طرح سے چلتا ہے کہ میں بیچ میں کبھی بھی آپ سے پوچھوں گا. اب آپ غافل ہو کے بیٹھے رہیں گے پھر آپ کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی جواب دینے میں. میں کہیں بھی آپ سے پوچھوں گا کیا بولا، کیا پوچھا، کیا بتایا، اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے آپ اپنی توجہ ادھر رکھیے. ٹھیک ہے، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری بات ہے. موبائل فون اعتکاف میں ہمارے یہاں مکمل بند رہتا ہے. یہ بات آپ کو خبر ملی تھی. اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں پر موبائل فون ہے. جن کے پاس بھی ہے وہ برائے مہربانی ٹیبل پہ نکال کے رکھتے ہیں 1 منٹ میں. منع کیا گیا تھا، پابندی بھی کی گئی تھی، اس کے باوجود بھی یہ اچھی بات نہیں ہے. یار آپ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں ہیں، 10 دن اپنی فیملی سے دور بھی رہے اور اس کے باوجود بھی آپ کا اعتکاف صحیح نہ ہو، خراب ہو جائے. اب آپ کسی کو فون کریں گے اعتکاف میں مسجد سے تو حالت بھی پوچھے گا، خیریت بھی پوچھے گا، 2-4 باتیں اور کر لے گا. اور اعتکاف کی حالت میں دنیا
بات کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بے مقصد مسجد میں اتنے دن رکے ہوئے اور آپ کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کی کوئی بھی ضروری چیز ہے، کوئی بھی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا آپ کی ضرورت کا کوئی سامان، نہانے کا، دھونے کا، جس طرح کا بھی کوئی بھی سامان ہو، آپ مجھے بتائیے. یہ ہماری پوری ٹیم آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، 40 سے 50 لوگ. اب اتنے سارے لوگ جو آپ کی خدمت میں لگے ہیں تو ان کو بھی مایوسی ہوگی کہ یار ہم اعتکاف کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور لوگ تو اعتکاف صحیح سے کر ہی نہیں رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو جو چیز بھی چاہیے، بھائی موبائل فون تو آپ کی ضرورت کے لیے رکھتا ہے نا. بھائی 10 دن کاروبار تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو سب چھوڑ کے ہی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھو. چھوٹی موٹی کوئی چیز لانا، بتانا، کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ہے متعین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ٹیم متعین ہے. آپ جو ہے ٹیم کو بتائیے، جو چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی وہ ٹیم آپ کو جو ہے پہنچائے گی. ٹھیک ہے. اشرف بھائی یہ خزانہ بہت سارا ہاتھ لگ گیا ہے، اس کو سنبھالیے. آپ کو نہیں، آپ رہنے دیجیے. آپ تو اعتکاف اپنے آپ سے ہی کام نہیں کرا سکتے. موبائل سارے جمع کریے اچھے سے حفاظت کے ساتھ. محفل کے بعد جن کے بھی فون ہیں اس سے پتا کر کے پیچھے چٹ لگا کے نام لکھ دینا اور اس کے بعد لاکر میں رکھ دینا، سوئچ آف کر دینا. چاند رات کو دیں گے. بدلا تو نہیں کرو گے اعتکاف میں لوگوں کے لیے. دوسری بات، آج ہمارے کچھ عزیز لوگوں نے جو ہے ایک حرکت کی جو نہایت قابل مذمت ہے. باہر سے کھانے کا پارسل منگوایا، ٹھیک ہے. 2 سال پہلے، بلکہ تیسری سال کی بات ہے، اعتکاف جب یہاں شروع ہوا تھا، ہماری یہ جو رات کی محفل ہے یہ بالکل ایزی وے میں ہوتی، فیملی کی طرح. ٹھیک ہے، آپ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ایک فیملی کی طرح. 3 سال پہلے جب یہاں اعتکاف ہوا تھا تو شروع کے 2-3 دن میں طریقہ یہ رہا کہ جو بھی اعتکاف میں بیٹھا اس کے گھر والے لوگ افطاری اور کھانا لے کر آتے ہیں. ہم نے کوئی انتظام نہیں کرنا تھا. اب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے سب کو مختلف بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے کہ نہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ کسی کی افطاری میں تو 1 سے 2 رنگ کے فروٹ آتے اور 2 کھجور آتے، اور کسی کا اتنا بڑا کون سچ کے آتا تھا. اب وہ برابر 2 بندے بیٹھتے تھے، ایک نے 10-20 روپے کا سامان ہے، ایک میں 1000 روپے کا سامان ہے. تو وہ ایک دل ٹوٹنے والی بات ہوتی ہے یا نہیں؟ انسان زبان سے نہ کہے لیکن اس کو شرمندگی ہوتی ہے، دوسروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اپنی غریبی کا احساس ہوتا ہے. افطاری کے بعد پھر ہم نے کھانے میں بھی یہی دیکھا، کسی کے گھر سے چکن اور مٹن آ رہا ہے اور کسی کے گھر سے صحیح سے دال بھی نہیں آ رہی ہے. 1 یا 2 دن ہم لوگوں نے دیکھا، پھر میں نے تمام اپنے نوجوان جو ہماری ٹیم ہے ان کو بٹھا کے میٹنگ کی. میں نے کہا پتہ نہیں کہ میرے دل کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسا کہ مطلب کچھ لوگ بہت اچھا کھانا کھائیں، کچھ لوگ اس طرح سے شرمندگی والی بات ہو. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا منگانا بند ہی کر دیں، افطاری بھی ہم بازار سے خریدیں، ٹھیک ہے، اور کھانے کا انتظام بھی یہی کراتے ہیں تاکہ ایک جیسا دسترخوان لگے، کوئی فرق نہ ہو.
اور اسلام کا تو مزاج ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز ہے۔ اسلام میں نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے خوبصورت چہرے کو نہیں، خوبصورت دل کو دیکھتا ہے۔ اب ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں، ساری توجہ ان کے چہرے پر ہے، خوب مساجیں ہو رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کریمیں لگائی جا رہی ہیں، صابن لگائے جا رہے ہیں، فیشیل ہو رہے ہیں، کہاں کہاں۔ ایسے ہے نہیں، ایک پورا بزنس ہے یہ دنیا میں، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جتنی محنت تم اپنے چہرے پہ کر رہے ہو نا، کاش اتنی محنت دل چمکانے میں تم نے کر لی ہوتی تو تم اللہ کے ولی بن جاتے۔ جتنی کوشش فیس چمکانے میں تمہاری ہو رہی ہے، اتنی کوشش اگر دل چمکانے میں ہوتی، دل کی گندگی دور کرنے میں ہوتی تو تم اللہ کے ولی بن جاتے۔ تمہارا حال یہ ہوتا کہ اللہ سے کسی بات پر ضد کر لیتے تو اللہ تمہاری بات کو ٹالتا نہیں، پورا کر دیتا۔ بیمار ہو تھوڑا تھوڑا نظر لگا دیا اپنے سے کسی نے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے میٹنگ ہونے کے بعد میں وہ کینسل کر دیا گیا کہ نہیں صاحب ہم کھانے کا انتظام یہ رکھیں گے، سحری کا انتظام یہ رکھیں گے، افطار کا بھی یہ رکھیں گے، تاکہ دسترخوان ایک جیسا لگے، فرق نہ ہو کسی کو امیر کا غریب کا، سب ایک جیسے ہو۔ اس لیے پچھلے سال بھی یہ ہوا اور اس سال بھی جو ہے اسی طرز پر جو ہے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ارینج کرنے میں، دیکھو پیچھے دیکھو دونوں لوگ آئے ہوئے، یہ وحید بھائی اور ایک بھائی اور ان کے ساتھ ہیں، یہ جابرہ رتلام سے ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ بھیلواڑہ میں جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ایسا ہنر دیا ہے کہ بس یہ بتانے کی دیر ہے کہ صاحب فلاں ڈش بننی ہے، آپ کو ایک گھنٹے بعد تیار ملے، کچھ بھی بتا دیجیے، کچھ بھی۔ اور یہی ان کے ہاتھوں کی کاریگری ہے جس کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بھی جا کے نماز پڑھی ہے، فلسطین کی بھی زیارت کی ہے، مکے اور مدینے کی بھی زیارت کی ہے، بغداد شریف کی بھی زیارت کی ہے، جارڈن کی بھی زیارت کی ہے، مصر کی بھی زیارت کی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور 2 سال سے ہم اور وحید بھائی الحمدللہ بغداد شریف کے ساتھ جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی آدمی ہے، بہت مخلص آدمی ہے۔ اور میں وحید بھائی کی کوالٹی بتاؤں، وحید بھائی جیسے انڈین علامہ والا تو عربی بہت مختصر بولتے ہیں، یعنی چند جملے، لیکن قابلیت وحید بھائی کے اندر اتنی ہے کہ ہم لوگ صبح بغداد شریف میں تھے، زیارت کرنے کے لیے بس میں چلے جاتے تھے، اور یہ وہیں ہوٹل پہ موجود ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے۔ خود بازار جائیں گے، عرب دنیا کا بازار، عربی بولنے والی دکانیں اور لوگ وہاں جائیں گے، سارا سامان خرید کے لے آئیں گے انڈین کھانے بنانے کا، حالانکہ وہاں انڈین کھانے نہیں چلتے، ہمارا کھانا چلتا ہے۔ سارے سامان لے آئیں گے اور اکیلے لا کے سب بنا بھی دیں گے، اور آپ آئیں گے اس سے پہلے سب آپ کو تیار ملے گا۔ تو میں نے انہیں ہم نے جاورا سے بڑی محبت اور ریکویسٹ کے ساتھ بلایا ہے آپ لوگوں کی 10 دن خدمت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے یہاں نہیں، باضابطہ انوائٹ کیا، تاریخ لی، ڈیٹ لی اور 10 دن کے لیے بلایا کہ ہمارے بچے الحمدللہ بڑی محبت سے اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کے کھانے پینے افطاری کی تمام تیاریاں آپ کو عالیشان انداز میں کرنی ہیں، تو یہ اتنی دور سے آئے آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص اپنا پارسل منگانے لگے، اچھی بات ہے، اچھی بات پتہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس پیسے تو آپ پارسل منگا رہے، کیا پتہ کسی کے پاس پیسے نہ ہو، آپ تو سامنے بیٹھے یہ چکن مٹن کھاؤ گے، کتنے لوگوں کو کھلا دو گے آپ؟ 2 4 6 10 دوستوں کو، بس 125 لوگ بیٹھے اعتکاف میں، وہ سارے آپ کا منہ دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جانثار آئے، اسلام کیسا مذہب ہے یہ سوچیے، ایک جانثار آئے، کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بچہ پتہ نہیں صبح سے کہاں سے کھو گیا، مل ہی نہیں، بہت پریشان ہوں، بے چین۔ تو حضور نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، مل جائے گا۔ اب صحابہ کو حضور کی زبان پر یقین تھا کہ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، مل جائے گا، تو مل جائے گا، بس خطر بیٹھ گئے۔ کسی شخص نے آ کے بتایا کہ تمہارا بچہ فلاں یتیم بچوں کے ساتھ فلاں چبوترے پر کھیل رہا ہے۔ اب
اب صبح سے ملا نہیں تھا، باپ کی ممتا بیدار ہو گئی، بہت تیزی سے اٹھ کے جانے لگے۔ اب ہوا یہ، جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا، جانے نہیں دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا صبح سے مل نہیں رہا تھا اور اب ملا ہے تو آپ جانے نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا سنا نہیں تم نے؟ اس نے کیا کہا؟ یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جن کے باپ نہیں ہیں، تم جاؤ گے اس کا ہاتھ پکڑو گے، پیار کرو گے، سینے سے لگاؤ گے تو ان یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کاش کہ آج ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا۔ سمجھ رہے آپ؟ اسلام احساس والا مذہب ہے۔ احساس جس قوم کے اندر نہ ہو وہ قوم مردہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے، سینے میں احساس ہونا ضروری ہے۔ جس دن تمہارے اندر اسلامی غیرت اور حمیت زندہ رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور جس دن تمہاری غیرت کا، تمہارے احساس کا جنازہ نکل گیا، تم گلی گلی مارے جاؤ گے، کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں۔ آج وہی حال امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ تو اسلام تو احساس والا مذہب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی بھوکے آدمی کو پہچان بھی لیں پھر بھی مجھے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اسلام احساس والا مذہب ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ضرورت مند ہے، رات کے اندھیرے میں لے جا کے جس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ اس لائق ہیں پہنچا دیجیے اس کے گھر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کیسا احساس والا مذہب ہے۔ گشت کرتے تھے رات کو۔ اب ہوا یہ وہ اپنا لباس بھی اتار دیتے تھے، پھٹا پرانا لباس عام انسانوں کی طرح چادر اوڑھ کر مدینے کی گلی میں ٹہلتے تھے، اور وہ ٹہلتے اس نیت کے ساتھ تھے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی آواز آئے، کوئی بیمار ہو، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، بھوکا پیاسا ہو، میں جو ہے اس کی مدد کر دوں۔ ایک دن آپ نے دیکھا مدینے کے جسٹ بالکل باہر ایک مسافر اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ اچانک سے بالکل وہیں مدینے کے باہر درد ذیل ہوا، بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے پیدائش سے پہلے۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اب ایسے حالت میں مرد تو عورت کو سنبھال ہی نہیں سکتے، عورت کو سنبھالنے کے لیے اس وقت عورتیں ہی چاہیے، اور وہ بہت پریشان تھا۔ پیدائش کا وقت بالکل قریب، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آگے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ کہ میری بیوی میرے ساتھ سفر میں تھی، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا، اب رات کا اندھیرا ہے، میں جا بھی نہیں سکتا، آگے کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا میرا مثال کے طور پر 1 کلومیٹر دور، ٹھیک ہے؟ اب وہ جہاں کھڑے ہیں امیر المومنین ہیں، جو ان کے سب سے زیادہ قریب والا گھر ہے، اگر وہ اس کے دروازے پہ دستک دیں جگانے کے لیے، کوئی ہے جو انکار کر دے؟ جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، وہ نام ہے عمر کا۔ ہے کسی کو ہمت تو راستہ بدل دے؟ نہیں بدل سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کسی کو نہیں جگایا، چل کے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو رات میں جگایا، کہا میری بیوی اٹھ جاؤ، اللہ نے نیکیاں کمانے کا تمہیں موقع دیا تھا۔ کیا کیا ہے؟ نیکی کمانے۔ وہ چاہتے تو جو قریب جہاں کھڑے تھے، جہاں ارجنٹ مسئلہ تھا، جہاں کھڑے تھے، گھر تھے لوگوں کے، وہیں کسی کو جگا دے۔ نہیں، دیکھو کام کرنے کا جذبہ یہ ہوتا ہے، کام ایسے ہوتا ہے، خدمت اسے کہتے ہیں۔ گئے اپنی بیوی کو اٹھایا، چادر اوڑھ کر آئی رات کے اندھیرے میں، اور وہ شخص ابھی تک نہیں جان رہا تھا کہ یہ فاروق اعظم ہے، ابھی تک پہچان ہی نہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، کوئی ٹرانسفارمر تو گلی گلی میں لگے نہیں تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے، اندھیرا ہے۔ جب آئیں، کہا بچے کی پیدائش کے وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ساتھ میں لے لینا۔
وہ سامان لیا، آئی خیمے میں چلی گئی، حضرت عمر فاروق اعظم اس شخص کے قریب بیٹھ کے تسلی دینے لگے. کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا حوصلہ بڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے آج کے زمانے میں. لوگ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں لیکن حوصلہ نہیں دیتے، ہے کہ نہیں؟ حوصلہ بڑھانا بہت بڑا کام ہے. پیسے دینے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، مدد کرنے والے، حوصلہ نہیں دیں گے. لیکن حوصلہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ آج کوئی کام چھوٹا سا شروع کر لیجئے، سامنے والا بندہ ارے یہ تو چلے گئی، ایسا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی شروع کر دیجئے آپ، سامنے والا بندہ ارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مطلب حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں، ارے یار بہت بڑھیا کام شروع کیا آپ نے، اس چیز کی تو ضرورت تھی، مارکیٹ میں یہ دکان تھی بھی نہیں، بہت بڑھیا، لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، انشاءاللہ بہت بڑھیا چلے گا، میری ضرورت ہو تو بتانا. یہ 4 جملے کہنے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ ایمی کچھ جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں جا رہا ہے یہ 4 جملے کہنے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے، حوصلہ ڈاؤن کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اس شخص کے قریب بیٹھے اور اس کو تسلی دے رہے تھے. ہمارے یہاں تسلی کیسے دیتے ہیں؟ جب کوئی رونے والا شخص، کوئی بیمار شخص، کوئی پریشان یا اس کا گھر والا کوئی بیمار جب قریب بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کو قریب بٹھا کے کیا ہے، کبھی اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اس کے کاندھے سے لاتے ہیں، نہیں پریشان مت ہو، اللہ کر رہا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. قریب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کاندھے میں ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی اس کو پیٹھ سے لاتے ہیں، کاندھے سے نہیں پریشان مت ہو، پیٹھ تک نہیں، ہم آپ کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں. یہ سب کام پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے جس کی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. وہ بندہ ابھی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین. اب جب وہاں بچے کی پیدائش ہوئی خیمے میں، ان کی بیوی نکل کے آئی خوشی میں اور انہوں نے جلدی میں کہہ دیا امیر المومنین مبارک کو اللہ نے بیٹا دیا. انہوں نے جلدی، انہیں لگا کہ شاید معلوم ہوگا کہ امیر المومنین مبارک کو. اس شخص نے بولا امیر المومنین، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ جو سارے کام کر رہا ہے امیر المومنین نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے لگا کہ کوئی عالیشان گھر میں سو رہے ہوں گے امیر المومنین، عالیشان محل میں ہوں گے، مدینے کے بادشاہ ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں. سمجھ رہے آپ؟ حیران ہو گیا اس شخص، قدموں میں گر گیا. امیر المومنین ہیں، اپنی بیوی کو جگا کے لا رہے ہیں، بچے کی پیدائش کے انتظامات کر رہے ہیں، مجھے تسلیاں دے رہے ہیں امیر المومنین. سمجھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے انداز میں فرمایا تمام درجے اور منصبات میں میرا اور تمہارا سب سے پہلے دین کا رشتہ ہے، میرا سب سے پہلے ایمان کا رشتہ ہے، میرا سب سے پہلے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا رشتہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ احساس اسلام میں ہر زمانے میں رہا ہے اور آج احساس کی ہی کمی ہے. کیا بات ہے، ہمارے شہر میں آپ کو حیرت ہوگی جان کر ایسے بھی لوگ رمضان میں نے دیکھے جن کے گھر پہ افطار کرنے کے لیے کھجور بھی نہیں تھے. سوچ سکتے ہو آپ کی بات؟ سحری کا انتظام بھی نہیں تھا. ان سے پوچھا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ حضرت کیا کریں، نہ تو ہمارے گھر سحری کا انتظام ہے اور روزہ اگر سحری کے رکھ لیں تو نہ تو شام میں افطار کرنے کے لیے کھجور موجود. اب آپ محسوس کیجیے اس بات، ایسے لوگ ہیں اور انہی کے گھروں کے قریب. اب مسئلہ کیا ہے؟ ان کے گھروں کے قریب مالدار لوگ بھی ہیں، یعنی اگر وہ زکوٰۃ نکالیں تو کم سے کم ان کی زکوٰۃ نکلے گی لاکھوں میں. 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. اب جس کی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو اس کے پاس پیسے کتنے ہوئے؟ حساب لگائیے. حساب والے لوگ نہیں ہمارے یہاں. 43-44 لاکھ.
مسکین بتائیں ہے؟ ایسے لوگ ان گھروں کے دیواریں ایک ہیں، میں نے دیواریں کی، لیکن افسوس کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر کے برابر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے یہاں افطار کا سامان بھی نہیں۔ میں یہ بات تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں حالات کیسے ہیں۔ میرے پاس رمضان میں اس طرح کے فون آئے، ایک شخص نے مدد مانگی، ٹھیک ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا خاندان اتنا مالدار ہے کہ اس کا نام چلتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میرے خاندان کے لوگ ایسے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ دنیا والے لوگ تو سمجھتے ہیں فلاں خاندان کا اتنا مالدار خاندان ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں چولہا بھی نہیں چل رہا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے ہمارے گھر کی، اور ہم کسی سے کہیں گے تو وہ دنیا کے سامنے ہمارا نام لے دے گا، رسوائی ہو جائے گی۔ پروفیشنل بھیک مانگنے والے لوگ ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں بھیک، کوئی عزت دار آدمی گھر میں بھوکا رہتا ہے وہ کبھی بھیک مانگنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ پروفیشنل مانگنے والے مانگ لیتے ہیں، لیکن کوئی عزت دار آدمی جو ضرورت مند ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی جانے کی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے کچھ ہو جاتا تو بہت اچھا رہتا۔ ہم کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ کا ایڈریس بھیجیے۔ انہوں نے ایڈریس بھیجا تو ہم نے اپنے 2 بندوں کو راشن کا سامان پورا پیک کرایا۔ تقریباً رات کے 12:30 بجے 1 بجے اندھیرے میں سامان ان کے گھر پر پہنچایا۔ یعنی حالت اور ہمارے لوگوں کا اخلاق کیسا ہے کہ ایک سگا بھائی بھوکا پیاسا ہے لیکن وہ اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ سگا بھائی بھی اس کو اگر راشن کا سامان دے گا تو وہ بھی فوٹو کھنچا کر ہی دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کا بھی اسٹیٹس لگا دے گا۔ سگا بھائی کو راشن کا سامان دے رہا ہے تو یہ نہیں اندھیرے میں دے دے رات کے، اس کی مدد ہو جائے۔ بھائی ایک ماں کے پیٹ میں ہم نے زندگی گزاری، خون کا رشتہ ہے اس سے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا بھی احسان جتائے گا، فوٹو کھنچائے گا، اسٹیٹس لگائے گا، اور اس میں اللہ تیرا شکر ہے ہم نے غریبوں کی مدد کی۔ یاد غور کرو، اللہ نے تمہارا ہاتھ اوپر رکھا ہے دینے والا، وہ ایسا بھی تو کر سکتا ہے۔ ہاتھ کی 2 تو کنڈیشن ہے، یا تو اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، اور کوئی تیسری کنڈیشن نہیں ہے ہاتھ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کوشش کرو کہ تمہارا ہاتھ دینے والی رہے، لینے والا نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا دینے والا، لیکن تم ایسا نہیں رکھو گے تو اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ایسے کا مطلب کیا ہے؟ اب تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہے گا، یہ نوبت آ جائے گی کہ تمہیں ہاتھ نیچے کرنا پڑے گا۔ اسلام میں احساس بہت اہم چیز ہے۔ بہت ساری باتیں اس ٹاپک پر ہو گئی، اس لیے ہمارے جن بھائیوں نے کل سے اب تک یہ والی غلطی کی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ غلطی وہ دہرائیں گے نہیں۔ باہر سے پارسل منگانے کی، سامان منگانے کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، اور اگر آپ لوگ باہر سے اپنی مرضی سے کھانا منگانا چاہتے ہیں تو ایک بار مشورہ کر کے مجھے بتا دیجئے، تو ہم یہاں جو کھانا بنتا ہے وہ بند کرا دیتے ہیں، پھر آپ اپنے گھروں سے ٹفن منگانا شروع کر دیجیے، ہمیں وہ بھی کوئی دقت نہیں ہے کہ بھائی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو اور آپ کی ذمہ داری 24 گھنٹے اٹھاتے ہیں۔ ہاں بھائی دھنیا کہاں سے آئے، مرچ آ گئی کہ پاؤڈر آ گیا کہ پودینہ آ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر لوگوں کو اپنی مرضی سے کھانا اور چیزوں کا، تو آپ اپنے گھر سے آرڈر کرا کے منگائیے، ہمیں منع کر دیجیے، ہم کل سے نہیں بنواتے۔ لیکن روٹین میں ہی کام چلے گا، چاہے آپ اپنے گھر سے منگائیے یا یہاں بننے لگے۔ اب ایک دشواری یہ ہے گھر سے منگانے میں کہ جو لوگ بیچارے دور کے ہیں پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ جو کھانا یہاں بنوانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دوسرے شہر کے لوگ آ رہے ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ دوسرے محلے کے لوگ آ رہے ہیں، وہ ان کے گھر والے کیسے رات میں سحری اور افطاری کا انتظام کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی پارسل منگانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو کھانا بن رہا ہے وہ پارسل کا فنڈ جو ہے وہاں جمع کرا دینا چاہیے۔ نکال دیں۔
لیکن وہاں نہیں نکلے گا. خیر اس چیز پر ذرا سا خیال رکھیے. آپ میرے اپنے ہیں، عزیز ہیں، اور میں دل کی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں، تو اس لیے یہ دل کی بات کہہ رہا ہوں. ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے. اعتکاف کا میں مطلب بتاؤں آپ کو، یاد رکھیے گا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو تمام خواہشات سے دور کر دینا. اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کو تمام خواہشات سے دور کر دینا، روک لینا. اب اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ کہ آپ اعتکاف میں بھی ہیں اور آپ کا نفس خواہشیں بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اعتکاف کا فائدہ نہیں مل رہا ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے نا دنیا سے رشتہ توڑ دینا، اللہ کے گھر میں آ جانا. وہ کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اللہ کے راستے میں، ابھی اللہ کے گھر میں. زندگی کی سب سے اہم مہمان نوازی یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہمارے یہاں تو حالات یہ ہیں، ایک چھوٹا سا نابالغ سا حوالدار اگر کسی کو دعوت دے دے نا تو وہ دعوت نامہ اسٹیٹس پہ آتا ہے. راجستھان سرکار کی طرف سے اعتکاف ہوتا ہے ہر سال، ٹھیک ہے؟ تو وہ دعوت نامہ اعتکاف کا رمضان میں آتا ہے، 10 15 20 رمضان ہو گئی. تو وہ ایک دو بندوں کے لیے ہی آتا ہے. بس شہر میں ایک دو مخصوص بندے ہوتے ہیں، یا وہ قاضی شہر کے طور پر میرے پاس بھی آتے ہیں. میں نے دیکھا پچھلے سال کی بات ہے، لوگ اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے. میں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے، نہیں صاحب میرے لیے وہاں سے دعوت ہے. یہ حیرت کی بات ہے. آپ کو تو اللہ نے اپنے گھر میں مہمان بنایا، اس سے بڑی والی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ بس آپ صرف اس چیز پر غور کر لیجیے، آپ کا اعتکاف صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا. یہ صرف آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتکاف صحیح ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا ہے. اعتکاف صحیح اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندے کا نفس کنٹرول میں ہو، یعنی جو چیزیں آپ اللہ کے گھر سے باہر کرتے تھے ان تمام چیزوں پر روک لگ جائے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ صاحب آپ اعتکاف میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، جب میری مسجد میں آؤ تو لہسن اور پیاز کھا کے مت آیا کرو، اس کی بو جو ہے فرشتوں کو پسند نہیں. ہم دعا کرتے ہیں، ہماری زبان سے دعا نکلتی ہے، فرشتے کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جب انہیں پسند نہیں ہے ہمارے منہ کی اس میں تو وہ دور ہٹ جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب لہسن اور پیاز کا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچا لہسن اور پیاز کھا لو تو آپ کافی دیر تک منہ میں ذائقہ رہتا ہے، اسمیل آتی ہے، منع کر دیا گیا مسجد میں آنے سے. اب اگر کوئی مسجد میں گٹکا کھانے لگے، کوئی پان ہی کھانے لگے، کوئی تمباکو کھانے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے گھر میں یہ جو مسجد جہاں آپ بیٹھے نا، اوپر کی مسجد کا مقام یہاں سے کم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مسجد کا مسئلہ یہی تو ہے. ہم بابری مسجد کی لڑائی آج تک کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسجدیں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں، مسجد زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہی ہے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. زمین سے لے کر آسمان تک، چاہے وہ 20 منزل مسجد بن جائے، ایسا نہیں ہے کہ اوپر کے فلور کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. نہیں، مسجد ہی ہے. جیسے یہاں دنیا کی بات نہیں کر سکتے، ویسے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے. یہاں مستی اور مذاق نہیں کر سکتے، اوپر بھی نہیں کر سکتے. یہاں کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اوپر بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے. اس لیے آپ کے پاس مختصر ایک ہفتے کا وقت ہے. اس ایک ہفتے میں آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. آپ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ جب اپنے گھر میں بلاتا ہے نا تو اللہ بدل کر
کوئی شخص آیا ہے اور آ کے ویسے ہی جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی اپنی کمی رہی ہے، سمجھ لیں، اس کی اپنی کمی رہی ہے، ورنہ اللہ جب اپنے گھر میں بلاتا ہے واپس بھیجتا ہے تو وہ دل بدل کے بھیجتا ہے، کیفیت بدل کر ہی بھیجتا ہے، انداز بدل کر ہی بھیجتا ہے۔ اگر کسی شخص میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود جو ہے اس کی اپنی کمی رہی ہوگی۔ اس لیے یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں کو جانتے ہوئے کسی بھی شخص کو عزت دینا بڑا آسان ہوتا ہے جس کے گناہوں کو ہم نہ جانتے ہوں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم پڑ جائے یہ زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، اس کو سر پہ بٹھانا بڑی محنت اور کمال کا کام ہوتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہزاروں کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ آپ اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ وہ ہمارے اور آپ کے سارے عیبوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ جانتا ہی نہیں جانتا ہے خدا، وہ ہمارے تمام عیبوں کو جانتا ہے، ہماری ساری خطاؤں کو جانتا ہے، ساری غلطیوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا، تو وہ موقع دے رہا ہے ہمیں بدلنے کے لیے، چینج ہونے کے لیے، بہتر بننے کے لیے۔ اور ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں، وہی دوستی نبھائیں، وہی بات کریں، وہی گپ شپ کریں، وہی وقت ضائع کریں، آپ یقین جانیے یہ بد نصیبی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آنے کے باوجود بھی وقت ضائع کرتے ہیں دوستوں میں، گپ شپ میں، بیٹھنے میں، مستی کرنے میں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، کوئی نہ دیکھے تو سو جانے میں۔ آپ کے لیے سونے کا وقت فجر کی نماز کے فوراً بعد مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بات میں نے نیت کراتی ہی بتائی تھی آپ کو۔ اعتکاف میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب میرا روٹین 6 گھنٹے سونے کا ہے، آپ سونے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین تو 10 دن سوتے ہی نہیں تھے اعتکاف میں، سمجھ رہے ہیں آپ، سوتے ہی نہیں تھے، صرف 10 دن تک جاگتے تھے اور اللہ کو راضی کرتے تھے، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلی سال یہ اعتکاف ہمیں اور آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بار بار یہ موقع دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ میری نگرانی میں ہیں، میں 10 دن آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد میں آج دنیا میں مخلص لوگوں کی کمی ہے، کوئی آپ کو اچھا بنتا نہیں دیکھنا چاہتا، ہر شخص آپ کو گڈھے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ فطرت ہے دنیا کی۔ اس لیے آپ کے گھر والوں نے آپ کو موقع دیا، چھٹی دی ہے، انہوں نے تمام تکلیفیں برداشت کر لی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی جائیے، گھر کے کام ہے مگر پھر بھی چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے پھر بھی چلے جائیے آپ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب گھر والوں نے چھوڑ دیا تو کم سے کم ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں، نماز تراویح کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے کہ فوراً قرآن شریف لے کر بیٹھیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اور پڑھیں، اتنی دیر میں اوپر کھانے کا دسترخوان لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی کھانے کا دسترخوان لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی بندہ ہماری ٹیم کا آپ کو بلانے کے لیے آ جائے گا، کھانا لگ گیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب آپ جیسے آج میں نے دیکھا نماز تراویح کے فوراً بعد کم سے کم 20-25 لوگوں نے وہاں پانی کے پاس بھیڑ لگا دی جا کے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہیں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے۔ اعتکاف والے بندوں کو بڑا سنبھل کے رہنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر جب کہ باہر کی پبلک موجود ہے، یہ کیا میسیج لے کے جائیں گے یہاں سے، یہ کیا دیکھ کر جائیں گے آپ کہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ان کا حال یہ بھیڑ لگا رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ جب باہر کے بندے اعتکاف میں موجود ہوتے ہیں مسجد میں، تب تو اعتکاف والوں کو بہت حساب سے رہنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی اپنی بے عزتی ہونی ہے۔ اس لیے نماز تراویح کے ختم ہوتے ہی مسجد میں بیٹھے تھوڑی دیر 15 منٹ 20 منٹ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور جیسے ہی اوپر کھانا لگ جائے گا، کوئی شخص آپ کو بلانے کے لیے آ جائے گا، کھانا کھائیے جا کے، اور کھانے سے فارغ ہو چائے پی لیں، تو بغیر اس کے کہ کوئی آپ کو کہے نہیں صاحب نیچے چلیے نیچے چلیے نیچے چلیے، بغیر اس کے آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نیچے آئیے اللہ کے گھر میں، کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، 24 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، سمجھ لیں۔ اب
کل سے آپ کی کتاب بھی آ جائے گی انشاءاللہ، تو پھر آپ کو پڑھنا رہے گا۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، اس چیز کا آپ بھرپور جو ہے خیال رکھیں گے، مجھے امید ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا جو ہے اعتکاف ہوگا۔ اب ہم نے جس موضوع پر آج کی اس محفل پر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہی اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے۔ میں بہت مختصر انداز میں اس کی تشریح کروں گا، اور باقی وہ پورا موضوع کیا ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کو آپ اپنے طور پر سمجھ بھی لیں گے، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حقوق کی اہمیت، حقوق جانتے ہیں آپ کو؟ حقوق جانتے ہیں؟ حق، کسی کا حق کتنا اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حقوق کی اہمیت، اب سب کے حقوق ہیں، ان سب میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے۔ کس کا؟ والدین کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب یہاں کوئی ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ اور کوئی ایسا ہے جس کے ماں نہ ہو یا والد نہ ہو اس وقت دنیا میں؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، افسوس کہ انہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، اور جنہیں اہمیت ہے آج ان کے ماں باپ دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، اس وقت میں ہمارے سماج میں، اس معاشرے میں سب سے زیادہ کوئی کسی سے پریشان ہے تو وہ ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں باپ آج ہمارے فیلڈ کے بہت سارے جو لوگ دعا تعویذ کرنے والے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا تعویذ بنا دیجیے، 1 سال ہو گیا میرے بیٹے نے مجھے سلام تک نہیں کیا ہے۔ ماں کہتی ہے 1 سال ہو گیا اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا بھی نہیں، 1 سال ہو گیا اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا ہے۔ ایک پروگرام چل رہا تھا، مجھے یاد آیا، مولانا عمران اتاری اور مولانا عبدالحبیب اتاری پروگرام کر رہے تھے، تو اس پروگرام میں ایک بزرگ آئے موبائل پکڑ کے، شاید آپ نے کسی نے دیکھا ہو، تو کہے صاحب موبائل خراب ہو گیا میرا۔ تو انہوں نے کہا کہ موبائل آپ کا خراب ہو گیا تو موبائل کی دکان پہ جائیے، یہ کوئی موبائل کی دکان ہے؟ کہ نہیں بس میرا موبائل خراب، بہت بزرگ تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتائیے موبائل میں ہوا کیا ہے آپ کے؟ مطلب ایک ایسا میسیج، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلیجے دہل گئے اس وقت۔ کہا موبائل میں ہوا کیا، خرابی کیا؟ کہا زمانے بھر کے اس موبائل پہ فون آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا خرابی ہے کہ میرے بیٹے کا کبھی فون نہیں آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا خرابی ہے؟ سب کے فون آتے ہیں میرے، یہ سال سے زیادہ گزر گئی، میں بار بار جب بھی فون آتا ہے اس کی گھنٹی بولنے لگ جاتی ہے، میں فوراً کہتا ہوں تیزی کے ساتھ، میرے کو لگتا ہے میرے بیٹے کا فون ہوگا، لیکن
کہ سب کے فون آ جاتے ہیں، سال سے زیادہ گزر گئی، میرے بیٹے کا فون نہیں آتا، پتہ نہیں میرے موبائل میں کیا خرابی ہو گئی ہے جو سب کے فون آتے ہیں، بیٹے کا فون نہیں آتا۔ یہ ایک بہت ہی سائلنٹ، بہت خوبصورت میسیج تھا پوری امت مسلمہ کے نام کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی کتنا عزیز ہو جائے، کتنا ہمدرد ہو جائے، کتنی محبت کر لے، کتنی وصیت کر لے، لیکن تمہاری زندگی میں ماں باپ سے زیادہ عزیز اور اہم کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے دنیا میں یہاں تک دیکھا گیا کہ جب شوہر سفر سے واپس آتے ہیں، یہ سروے کیا گیا ہے، تو بیوی اور بچوں کی نظر بیگ پر ہوتی ہے اور ماں کی نظر اولاد کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ آپ جم کریے، جم، اور آپ کے خوب ڈولے شولے بن جائیں آفی بھائی کی طرح، اس کے باوجود ماں باپ کی ممتا یہ ہے، آپ گھر میں آئیں گے پھر بھی وہ ہم سے یہ کہیں گے کیا بات ہے، بہت کمزور ہو گیا، طبیعت خراب ہے۔ افسوس آج ہم نے دل ان جگہوں پر لگا لیا جہاں سے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملنا ہے۔ دنیا کی یہ محبت فانی ہے، دنیا کا یہ حسن مٹنے والا ہے، دنیا کا یہ جمال کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی اس چہرے کی خوبصورتی میں تھوڑے سے زمانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کیڑے پڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا یہ حسن، اور ہم دنیا کے اس حسن پر فدا ہو گئے۔ جتنا خیال ہمیں اس غیر انسان کا ہے جس کو ہم نے عشق کا نام دیا، کیا اتنا خیال ہمیں اپنی ماں کا ہے؟ کیا ہمیں اپنے والد کا اتنا خیال ہے؟ میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں، شاید کوئی ایسا بندہ نکلے، آپ سے پوچھو آپ کو یہ بتائیے A to Z آپ کی ماں کو کیا پسند ہے؟ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے فلاں دوست کو کون سے کپڑے پسند ہیں، فلاں دوست کو کون سی برانڈ کے شوز پسند ہیں، فلاں دوست کو کون سے برانڈ کا چشمہ پسند ہے، فلاں دوست کو کون سی برانڈ کی واچ پسند ہے، فلاں دوست کو کون سی برانڈ کا موبائل فون پسند ہے، فلاں دوست کو میرے فلاں ہوٹل میں کھانا کھانا پسند ہے، فلاں دوست کو فلاں چیز کھانے میں پسند ہے، فلاں دوست کو فلاں چیز پسند ہے۔ سب کو معلوم ہے، سب کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا انہیں کیا پسند ہے؟ آج ہماری قوم کے جوانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ان کے ماں باپ دل سے راضی نہیں۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا جس دن تمہارے ماں باپ تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں، وہ تمہاری تباہی کا پہلا دن ہوگا۔ جس دن تمہارے ماں باپ ڈرنے لگے کہ ڈانٹیں گے تو ہماری بے عزتی کر دیں گے، تمہاری زندگی میں نصیحت کرنے والے ماں باپ موجود نہ رہیں، سمجھ لو تمہاری تباہی اور بربادی کا پہلا دن۔ آج ماں باپ کو اتنا اختیار نہیں ہے، اولاد کو ڈانٹ دیں، سوائے چند گھروں کے۔ اکثریت ہمارے سماج میں ایسے گھروں کی ہے، ماں باپ ہمت نہیں کرتے ڈانٹنے کی۔ وہ جانتے ہیں غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں برائی کے راستے پر ہے، وہ جانتے ہیں غلط کاموں میں ہے، وہ جانتے ہیں اس کا بزنس غلط ہے، وہ جانتے ہیں اس کی سنگت غلط ہے، وہ جانتے ہیں اس کی صحبت غلط ہے، سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی نہیں ڈانٹ سکتے، چونکہ انہیں خیال ہے ہم ڈانٹیں گے تو کہیں لوٹ کے ہماری بے عزتی نہ کر دیں، ہم ڈانٹیں گے تو کہیں ہمیں گالی نہ دیں، ہم ڈانٹیں گے تو کہیں اس کا لہجہ تلخ نہ ہو جائے، ہم ڈانٹیں تو کہیں ہم سے زیادہ تیز آواز میں ہمارے ساتھ بات نہ کرنے لگے، محلے والے سن لیں، پڑوسی سن لیں، اور پھر دنیا کہنے لگے کہ ان کی اولاد نافرمان ہو۔ آج یہ ظلم ہر گھر میں ہے۔ آپ میں سے 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کا لہجہ جو ہے دوستوں کے ساتھ تو بہت نرم ہوگا، لیکن گھر میں جانے کے بعد میں ماں باپ کے سامنے بہت ترک ہوگا۔ ایسا ہے نہیں؟ ہم دوستوں کے ساتھ اتنا کول رہتے ہیں نا، ہماری محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ بندہ بہت بڑھیا ہوتا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، بہت محبت سے رہتا ہے، سب کو لے کے چلتا ہے۔ یہ ساری تعریفیں ہمارے فرینڈ سرکل میں ہیں بس۔ کیا بات ہے کہ ہمارے دوستوں کو جو محبت مل رہی ہے وہ محبت ماں کے لیے نہیں ہے، وہ والد کے لیے نہیں ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے خون جگر پلایا،
جس ماں نے سینے کا دودھ پلایا، جس ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی، ایک شخص نے اپنی اس کی بیوی ماں کو بہت پریشان کرتی تھی، لڑائی کرتی تھی ہمیشہ، سمجھے، اور وہ کہتی تھی اپنے شوہر سے کہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ میری بیوی کو ہمیشہ پریشان کرتے رہے تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں پریشان کرتی۔ کہ نہیں، آپ تو پریشان کرتی۔ اس لڑکے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بہت احسان ہے میرے اوپر، آج میں تمہارا احسان اتارنا چاہتا ہوں، تم بتا دو کتنا احسان ہے، میں تمہارا احسان چکانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہے کوئی انسان جو ماں کا احسان ادا کر دے؟ ارے جس نے 7 بار گرمی کے موسم میں کانٹوں پہ بٹھا کر پیدل حج کیا ہے، اس سے اسلام میں فرمایا گیا جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کو جو ایک لمحے کے لیے پیدائش کا درد ہوا تھا، اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ بچوں کی پیدائش ایک عورت کے لیے زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے، پیدائش کا جو درد ہوا اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو حق ادا کرنے کی بات کہ میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں ماں کا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، شام میں آ جانا، آج تجھے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سونا ہے اس کے روم میں، بلکہ آج میرے روم میں سونا ہے۔ آ گیا، شام میں، ٹھیک ہے، جیسی اسے نیند آئی ہلکی سی، تو ماں نے فوراً اس ہاتھ پکڑ کر میرے کو پانی لا کے دینا پینے کے لیے۔ اور 2 گھنٹے سے بیٹھا تھا ماں کے پاس، ماں نے پانی نہیں مانگا، جیسے ہی آنکھ لگی پانی مانگ لیا۔ جانتے اس نے کہا اتنی دیر سے تمہارے پاس بیٹھا تھا پانی مانگ، جیسے ہی آنکھ لگی پانی مانگ لیا۔ اس نے کہا بس تو حق ادا کرے گا ماں کا، ماں کا حق ادا کرے گا۔ اچھا چلو کوئی نہیں، لا دیتا، پانی لا دیا، ماں نے پانی پی لیا، تھوڑا سا رکھ دیا، لیٹ گیا وہ۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر ماں نے پانی منگایا اس کو، پانی چاہیے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، تو سوچنے لگا شاید میری ماں پاگل ہو گئی، میری بیوی صحیح کہتی ہے کہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی۔ اس نے کہا ابھی تو پانی منگایا تھا تھوڑی دیر پہلے، جتنا پینا تھا اور باقی جو بچانا تھا وہ رکھ لیتی، پاس میں پی لیتی، اب ایسے کیسے میری زندگی عذاب بنا دی، سونے نہیں دے رہی آپ تو۔ خیر نہ چاہتے ہوئے اس نے پانی لا کے دیا، ماں نے تھوڑا سا پانی پیا، سردی کا موسم، ماں نے لے کے وہ پانی جو ہے زبردستی اس کے کپڑوں پہ گرا دیا۔ اب تو اس کا بالکل پارا گرم ہو گیا۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئی، کہا بیٹا یاد کر، دوسری دفعہ میں نے تجھ سے پانی منگایا، ایک رات میں 2 بار جگایا میں نے تجھے، اور دھوکے سے پانی ذرا سا تیرے اوپر گر گیا، تو ابھی جوان ہے، بالکل کچھ نہیں ہوگا تجھے۔ غور کر، جب تو ہر 1 منٹ پر مجھے نیند آتی تھی اور اگلی کروٹ میں مجھے جگا دیتا تھا، ہر الگ لمحے میں تو روتا تھا، کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جب میری پیٹھ کو بستر نصیب نہیں ہوا، کتنی راتیں ایسی جب کہ مجھے سونا نصیب نہیں ہوا، پوری رات مجھے سینے سے لگا کے نیچے اوپر گھر کے چکر لگاتی تھی، تو چند قطرے پانی تیرے کپڑوں پہ گر گیا، احسان جتاتا ہے، تو نے کئی سال تک سردی کے موسم میں میرے جسم پر پیشاب کیا، اور میں نے سردی سے بچانے کے لیے اس گیلے کپڑوں کے ساتھ میں سوئی ہوں، لیکن سینے پہ تجھے سلایا، سینے کی گرمی تجھے تھی تاکہ تجھے سردی نہ ہو جائے۔ ماں کا کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، جنہوں نے دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آئیں حضور سے ملاقات کے لیے، میرے نبی کی نظر پڑی، صحابہ کے
جب نظر پڑی تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے میرے نبی۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر ہمیں قسمت سے ہمارے گھر میں تنہا روم مل جائے، ہمارے ماں باپ ہمارے روم میں ہمیں جگانے آ جائیں، اٹھانے آ جائیں، یا ہم جاگ بھی رہے ہوں، لیٹے ہوں بستر پر، بلانے آ جائیں کھانے کے لیے، یا کوئی کام بتانے آ جائیں، ہم بستر پہ پیر رکھ کے لیٹے ہیں تو لیٹ ہی رہتے ہیں، ماں باپ کے آنے پر بھی اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صحیح بات ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ اولاد کو اپنے ماں باپ کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ کیا آقا کے آنے پر غلام لیٹا رہے گا؟ کیا آقا کے آ جانے پر غلام سوتا رہے گا؟ کیا آقا کے آ جانے پر غلام پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا رہے گا، کھڑا نہیں ہوگا احترام میں؟ ہمارے گھروں میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، آپ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والد آ گئے تو آپ جہاں بیٹھے ہیں اگر ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، تو وہ جائیں گے گھر میں کرسی تلاش کے خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لائیں گے اور اس میں بیٹھیں گے، اور آپ جہاں بیٹھے تھے بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے۔ چھوٹی چھوٹی اولاد ابھی تمہارے گھر میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تم جتنا ظلم کر رہے ہو اس سے زیادہ ظلم تمہارے اوپر کیا جائے گا اولاد کی طرف سے۔ آپ میں سے کتنے سارے لوگ بیٹھے، اگر میں پوچھوں آپ کو اپنے ماں کی پسند کا معلوم ہے؟ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک ہفتے میں ایک بار کسی اچھے ہوٹل پر دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے ضرور جاتے ہیں؟ یہاں ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ اتنے لوگوں کو ہوٹل پہ کھانا نہیں کھاتے آپ لوگ؟ کوئی بھی نہیں کھاتا؟ آپ لوگ بھی ہوٹل پہ کھانا نہیں کھاتے ہے بھی؟ ہاتھ اٹھائیے، کون ہے ہوٹل پہ کھانا کھانے والے جو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں ہفتے میں 10 دن میں؟ اٹھائیے، ہنسی نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ اٹھائیے آرام سے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہوٹل پر جا کر آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی نوجوان شخص اپنے والد کے ساتھ آپ کو نظر کبھی نہیں آئے، اپنی ماں کے ساتھ ہوٹل پہ نظر نہیں آئے۔ کتنے لوگ ایسے آج بھی اپنے والد کو کہہ دیتے ہیں جب دوستوں کے سامنے کہ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کس بنیاد پر؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورت ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، اچھے ہیں، آپ عالیشان پرفیوم یوز کرتے ہیں، عالیشان شوز ہیں آپ کے پیروں میں، اچھا لباس ہے، اچھی جینس ہے، اور جو بوڑھا باپ بازار میں پلے داری کرتے ہوئے سامان کا بوجھ اٹھاتے ہوئے بوڑھا ہو گیا، اس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن گری نظر سے آپ اس کو کہہ رہے نہیں ہمارے یہاں کام کرنے والا، یہ دیکھو اس نے یہ بڑھاپا قبول کیا ہے تمہیں دنیا کا عیش و عشرت دینے کے لیے، دنیا کی نعمتیں دینے کے لیے اس نے بڑھاپا قبول کیا ہے۔ کچھ بھی کر لو، یہ جو دنیا آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، یہ ہم سے بہت محبت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، یہ ہمارے بڑے خاص ہیں۔ یہ جو جملے آج کے زمانے میں بولے جا رہے ہیں ان جملوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے جملے جھوٹے ہیں، کوئی حقیقت نہیں جملوں کی۔ یہ دنیا کی چمک دمک جب تک اپنے ساتھ ہے تبھی تک یہ بھیڑ آپ کے ساتھ ہے، جس دن آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس دن آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہے تو بھیڑ ہے، کچھ نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتا آپ سے۔ یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئیں گے تمہیں قبر میں، فاتحہ تک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ قبرستان میں یہ دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کا بھی انتقال ہو رہا ہے، بزرگوں کا بھی، جوانوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، بزرگوں کے بھی دوست ہوتے ہیں،
ہم یہ دیکھتے ہیں قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے، لاسٹ مٹی دینے والے صرف یا تو مسجد کے امام صاحب یا گھر کی 4 5 10 لوگ ہوتے ہیں، باقی سب تو لوگ مٹی ڈال کے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، گاڑی اٹھا کے نہیں، سب ٹائم نہیں، بزی آدمی ہے۔ 70 سال کی دوستی تھی ان سے، جن کے پاس فاتحہ پڑھنے مغفرت کے 2 جملے کہنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت کی حقیقت۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جن کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے بہت عزیز ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دفن کرنے کے بعد، تھوڑی دیر پہلے بہت رو رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد بریانیاں بوٹیاں یہی کھا رہے ہوں گے بیٹھ کر جماعت خانے میں، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ اس لیے ماں اور باپ فرسٹ ہونا چاہیے۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے گھر میں بہت چھوٹا ہوں، مجھ سے اور بڑے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو جیسے میرے اوپر گھریلو کوئی ایسی ذمہ داری ابھی نہیں ہے، بڑے بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، تو وہ لوگ سب، لیکن میرا اپنا یہ انداز رہا ہمیشہ کہ جو فرمایا گیا نا اسلام میں کہ جب تم شادی شدہ رہو تو فوقیت ہمیشہ ماں کو دو، یعنی ایک طرف تمہاری بیوی ہے اور ایک طرف ماں ہے، تو فوقیت یعنی بڑا درجہ ہمیشہ ماں کو دو ہر چیز میں۔ یعنی اگر آپ کو اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر کپڑے خریدنے جاؤ تو 2000 روپے کے کپڑے اگر بیوی کے لیتے ہو تو ماں کا مقام یہ ہے کہ 3000 روپے کی ڈریس ماں کی ہو۔ ہر اعتبار سے ماں کا درجہ اونچا ہے، وہ ہر اعتبار سے افضل ہے، وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ اور آپ جانتے ہو دنیا میں جو کورٹ کچہری میں جو کیس چل رہے ہیں شوہر اور بیوی کے، طلاق کے جھگڑے کے مسائل کے 10 سال گزر گئے، یہ دشمن تھوڑی ہے، شوہر بیوی ہے، پھر بھی بیوی نے کیس کیوں کیا شوہر کے لیے؟ جس نے نکاح کیا، مہر ادا کیا، کھلایا پلایا، گھر دیا، خوشیاں دی، محبت دی، ناز و نخرے اٹھائے، 2 سال کے بعد اسی بیوی نے 1000 الزام کی لسٹ بنا کر تھانے میں جمع کر دی شوہر کے لیے۔ مجھے کھانا نہیں دیتا، میری خواہشیں پوری نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ بیوی ہے۔ تم نے کبھی سنا کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف FIR درج کرائی تھی؟ وہ کھلاتا ہے تب بھی دعا دیتی ہے، وہ نہیں کھلاتا ہے تب بھی دعا دیتی ہے، وہ گھر میں رکھتا ہے وہ تب بھی دعا دیتی ہے، گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اولڈ ہاؤس میں چلی جاتی ہے وہ تب بھی دعا دیتی ہے، وہ عزت کرے تب بھی دعا دیتی ہے، وہ عزت نہ کرے تب بھی دعا دیتی ہے۔ کوئی ایک کیس میں اتنا بڑا ہو گیا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک کیس بھی ماں کی طرف سے اولاد پہ نہیں دیکھا، اور بیوی کے کیس شوہر پر تو دارالفتہ میں اپنے یہاں کئی 100 آتے ہیں سال بھر میں، سمجھ گیا؟ ماں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک پیغام دیا، وہ گھر نہیں ہے جس گھر میں ماں نہیں ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو سمجھ آ رہی؟ وہ گھر نہیں ہے جس گھر میں ماں نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے کچھ لوگوں کو عید کے دن دیکھا تو وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میرا گزر ہوا ادھر سے، تو میں نے ان کو کہا آج عید کا دن ہے، آج تو رونا تو جائز ہی نہیں ہے، یہ والی خوشی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ تو خوشی کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، رو کیوں رہے؟ پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، میرے لائق کچھ بتائیے آپ۔ کہنے لگے بات صرف اتنی ہے کہ میری ماں زندہ نہیں ہے، اس وقت میری ماں زندہ نہیں ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ عید کے دن جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میری ماں کھجور اور دودھ میرے ہاتھ میں دیتی تھی کہ جاؤ اس کو کھا کے جاؤ اور مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی لے کر چلے جاؤ۔
اور جب میں واپس آتا تھا تو میرے لیے نہانے کا گرم پانی بھی تیار ہوتا تھا، پریس کے کپڑے بھی لگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے کھانے کا کچھ نہ کچھ ماں تیار کرتی تھی، اور یہ سارے کام میرے آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے سرما تیار کر کے نکال کے رکھتی تھی، عطر لگانا ہوتا تھا تو عطر کی شیشی نکال کے رکھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ آج حال یہ ہے وہ گئی تنہا ہے قبر میں، لے کے کچھ نہیں گئی ہے، کپڑے بھی یہی ہیں، پانی بھی یہی ہے، سرما بھی یہی ہے، عطر بھی یہی ہے، خوشبو بھی یہی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے پانی لوں، میں کیسے غسل کروں، میں کیسے نیا لباس پہنوں، میں کیسے سرما لگاؤں، میں کیسے امامہ باندھوں، میں کیسے خوشبو لگاؤں، سب کچھ ہے، وہ تنہا گئی، بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔ کچھ رشتے ہماری زندگی میں ایک رشتہ نہیں ہوتے، وہ ایک پوری تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ پوری ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کچھ رشتے ہماری زندگی میں پورے ایک شہر کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہوں تو ہماری دنیا آباد ہے، اور اگر وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی ہم تنہائی کا احساس کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں میں سب سے ایک نمبر کا رشتہ ہماری ماں اور ہمارے والد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یعنی میں نے یہ دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ نوجوانوں کو، لڑکوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو والد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ سیم بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر میں نے ایسا دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے مزاج میں اللہ نے بے شمار نرمی رکھی ہے۔ پوری دنیا میں ہر چیز پر سروے ہو گیا اور اس کی لمٹ آ گئی، لیکن نہ تو ماں کی محبت کا سروے ہو سکا ہے، نہ اس کی لمٹ آئی ہے کہ ماں اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ماں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص نے دوسری شادی کی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، دوسری شادی کرنے کے بعد اس نے اپنے اس بچے سے کہا یہ بتاؤ ان دونوں میں سے ماں میں کیا فرق ہے، پہلی والی میں اور اس والی میں؟ اس نے کہا میری پہلی ماں جھوٹی تھی، جھوٹ بولتی تھی، اور دوسری ماں یہ سچی ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس ماں نے پیدا کیا اس کے بارے میں کہتا جھوٹ بولتی تھی، اور اس کا انتقال ہو گیا، اب تو کہتا ہے جو نئی ماں آئی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دو، ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ والد اگر ہماری ماں کے مر جانے کے بعد دوسرا نکاح کر لیں تو وہ ہمارے والد کی بیوی تو ہے، مگر ہماری ماں نہیں ہے۔ درجہ ماں کا ہے، لیکن جو فیلنگ پیدا کرنے والی ماں کو ہمارا جو درد ہوتا ہے نا، وہ دوسری ماں کو نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا فرق کیا ہے ان دونوں میں، فرق کیا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے نے معصوم سے انداز میں جواب دیا کہ فرق یہ ہے کہ میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ دوسری ماں سچی ہے۔ باپ تو تعجب ہو، کیا بات ہے، جس نے پیدا کیا اس کے بارے میں کہتا وہ جھوٹی تھی، یہ سچی؟ فرمایا ہاں، جب میں بچپن کے زمانے میں اسکول نہیں جاتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی اگر اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گی، تجھے گھر میں نہیں گھسنے دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن جیسے ہی گھر میں کھانا تیار ہو جاتا تھا اور 2 گھنٹے میں نظر نہیں آتا تھا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی گھر میں نہیں گھسنے دوں گی، لیکن گھر میں ہاتھوں میں پکڑ کے اور اپنی گودی میں اٹھا کے وہی لاتی تھی۔ وہ کہتی تھی پڑھنے نہیں جائے گا، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میرے بغیر تو لقمہ اس کے حلق سے اترتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے لقمے میرے منہ میں دیتی تھی، اور جب میرا پیٹ بھرتا تھا تو خوشی اس کے چہرے پہ آتی تھی۔ وہ مارنے کے لیے کہتی تو تھی مگر مارا کبھی نہیں۔
وہ کھانا نہ دینے کے لیے کہتی تو تھی مگر کبھی اس نے مجھے بھوکا نہ سلایا۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہوتے تھے گھر میں نہیں آنے دوں گی، لیکن ایک دن بھی میں گھر سے باہر نہیں رہا۔ لیکن جو میری دوسری ماں ہے یہ سچی ہے، اگر یہ کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی تو میں اس دن بھوکے ہی رہتا ہوں، مجھے کھانا ملتا نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے گھر میں نہیں آنے دوں گی تو میرا پورا وقت گھر کے باہر ہی گزرتا ہے، گھر میں گھسنے نہیں دیتی۔ یہ کہتی ہے تجھے ماروں گی تو مجھے مارتی ہی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ وہ میری ماں تھی مرنے سے پہلے، میں اگر غلطی کرتا تھا تو میرے باپ وہ تمہیں کبھی نہیں بتاتی تھی، وہ میرے عیبوں پہ پردے ڈالتی تھی۔ آج ہماری ماں ایسی ہیں یا نہیں؟ بتائیے، ماؤں کی فطرت ہے۔ ہم اسکول نہ جائیں اور والد ہمارے رات دن کے 2 بجے آئے کہ بچہ کہاں ہے، اسکول نہیں گیا، تو مائیں فوراً چھوڑو، نہیں ابھی تو آیا، بس تھوڑی سی دیر ہوئی، چونکہ ان کا دل یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ باپ بیٹے کو مارے۔ ان کا دل، ان کی یہ ممتا کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ مثال تو دنیا میں یہاں تک دی گئی ہے کہ کسی کے محبوب نے محبت کے عوض میں دل مانگا تھا، تو اس نے اپنی ماں سے جا کے کہا تھا میری ماں میرے محبوب نے تیرا دل مانگا ہے، تو ماں نے کہا تھا میرے شہزادے میں یہ چاہتی ہوں تو خوش رہے، اگر تیرے محبوب کو میرے دل کی ضرورت ہے تو میرے سینے کے 2 ٹکڑے کر دے اور میرا دل نکال کے لے جا تاکہ تو سلامت رہے، تیری خوشی رہے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کی ممتا ہے، یہ عصمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ آئیں، ہم یہی بات کر رہے تھے، حلیمہ سعدیہ آئیں تو اللہ کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر میرے نبی نے اٹھا کے ان کے لیے زمین پہ بچھا، ان کو زمین پہ بٹھایا چادر کے اوپر، قریب بیٹھے میرے نبی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میرے آقا کو احساس ہوا کچھ کہنا چاہ رہی ہے، لوگ بیٹھے، تو حضور نے یہ نہیں کہا بولیے، بلکہ میرے نبی اپنے کانوں کو ان کے قریب لے گئے، ان کے منہ کے قریب، اپنے کان ان کے قریب لے گئے کہ انہیں اپنا منہ میرے قریب لانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اپنے کان میرے نبی ان کے قریب لے گئے۔ انہوں نے کچھ کہا، بات مکمل ہوئی، جب وہ جانے لگی تو میرے نبی پھر ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب نبی کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، چلی گئی۔ ادب اتنا تھا، ایسا نہیں کہ دروازے سے نکلی اور بس بیٹھ گئے، وہ جاتی گلی میں جہاں تک نظر آ رہی تھی، جہاں تک، اس وقت تک میرے نبی کھڑے تھے۔ اور جو بات کے صحابہ کرام تھے جو انہیں پہچانتے نہیں تھے، بزرگ عورت تھی، انہوں نے تعجب سے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے پوری کائنات تو اس لیے بنائی ہے وہ آپ کا احترام کرے، اور آپ ایک بوڑھی عورت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اپنے چادر بچھا رہے ہیں، اس کے لیے احترام میں کھڑے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے؟ فرمایا مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی جن کا میں نے اتنا احترام کیا، اگر مجھے پیدا کرنے والی ماں آمنہ ہوتی تو سر اور پلکوں پہ بٹھا لیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا اگر تمہاری تم سے ماں ناراض ہے، روزے قبول نہیں ہوں گے اگر ماں باپ ناراض ہے، اللہ تمہارا حج اور تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں فرمائے گا اگر ماں باپ ناراض ہے۔ آج پتہ ہے آپ کے اسی شہر بھیلواڑہ میں کسی کو نیا گھر بنانا ہوتا ہے، نیم رکھنی ہوتی ہے، آپ کے نیم کہتے ہیں نا، نیم سنگ بنیاد جاتی ہے، تو لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ عالموں کے پاس جاتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اوپننگ ہونی ہے، نئی گاڑی خریدنی ہے تو وہ بھی نئی گاڑی لا کے حضرت کے گیٹ پہ کھڑی کریں گے، نہیں حضرت پہلے ہم آپ کو لے کر جائیں گے، آپ کے مبارک قدم پڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ مسٹیک آج تک نہیں کی، کوئی بھی مجھے دعوت دینے آتا ہے میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے ہاتھ تیرے گھر میں تیری ماں کے ہیں، سمجھ گیا؟ حضرت سے زیادہ برکت والے ہاتھ
تیرے گھر میں تیری ماں کے ہیں. پیروں کے چکر میں پڑنے سے آج ماں باپ کا احترام مجھے کم نظر آ رہا بہت سارے لوگوں میں. آپ مجھے بتائیے آج ہماری قوم کے لوگ جتنا پیر صاحب کا احترام کرتے ہیں کیا ماں باپ کو اتنی عزت ملتی؟ پیر صاحب کے راستے میں 1 کلومیٹر پہلے سے پھول بچھائے جا رہے ہیں. تمام نوجوان گلاب کے پھول لیے استقبال میں حضرت کے لیے پھینکنے پہ کھڑے. اعتراض نہیں ہے مجھے، علماء کا احترام، پیران نظام کا احترام، اہل بیت کا احترام ہونا ہی چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے ماں باپ کا احترام ہے. اس سے بھی پہلے ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے، اس سے بھی پہلے ماں باپ کی تعظیم ہونی چاہیے. تو ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں حضرت نہیں رکھنی آپ کے ہاتھوں سے. میں کہتا ہوں سب سے بڑے حضرت تو تمہاری ماں کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے. آپ کے لیے سب سے بڑا پیر کون ہے؟ آپ کے ماں باپ. ایک وہ جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ جس کی شادی ہوئی ہے ابھی نئی نئی اور جس کے پاس 1 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے کا 4 مہینے کا، اس سے جا کے پوچھو. جس کے چھوٹا سا بچہ گود میں 2-4 مہینے کا، اس مرد سے، اس نوجوان سے جا کے پوچھو بتا اولاد کیسے پالی جاتی ہے. اس کو پتا ہوگا کہ وہ اور اس کی بیوی ایک 4 مہینے کے بچے کو سنبھالنے کے لیے پوری رات لاکھوں جتن کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میں سے ہے کوئی شادی شدہ یا چھوٹا سا جس کا بچہ ہو 2-4 مہینے کا ہے؟ کسی کو بھی نہیں؟ اس کا بھائی ہے کبھی پوچھیے آپ. ایک وہ ہے، ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے، میں بس اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، سحری بھی لگنے لگی، انشاءاللہ سحری کریں گے ہم اور آپ، بس بات مکمل کرنے لگا ہوں، چند ضروری باتیں. ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے اور جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، نہ تو وہ سکون سے لیٹ سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے نہیں، نہ سکون سے بیٹھ سکتی ہے، نہ دل بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتی ہے، نہ اپنی خواہش کے مطابق کہیں جا سکتی ہے. 9 مہینے تک وہ آزاد رہ کر بھی بالکل قیدیوں والی زندگی گزارتی ہے. نہ لیٹنے میں چین، نہ بیٹھنے میں چین، نہ باتھ روم جانے میں چین، نہ کوئی کام کرنے میں چین. اتنی تکلیف کا یہ 9 مہینے کا دور ہے. پھر ایک باپ سے پوچھیے آپ، ہمارے اور آپ کے والد کا حال یہ ہے. آپ نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ہماری کالج کی فیس بھرنے کے لیے ہمارے بوڑھے باپ نے پوری زندگی اپنی زمین کا ایک کونا کبھی خراب نہیں کیا، بیچا نہیں، پھٹا پرانا لباس پہن لیا، دال روٹی کھا کے پوری زندگی کا گزارا کر لیا، لیکن کبھی اپنی دکان بگاڑی نہیں، بیچی نہیں. مگر ہماری فیس کالج اور اسکول میں بھرنے کے لیے وہ دکان بیچتے ہیں. بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ ہماری مائیں 50 سال سے اپنا زیور بچا کے رکھتی ہیں اپنے ماں باپ کی نشانی کے طور پر، لیکن جب ہماری فیس بھرنے کی باری آتی ہے تو اپنا زیور کسی سنار کو جا کے دے دیتے ہیں. یہ قربانیاں ہیں ماں باپ کی. اگر ایک انسان پوری زندگی اپنے ماں باپ کے قدموں کو دھو دھو کر ان کے پیروں سے لگنے والا پانی پیتا رہے، پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. کسی بھی انداز میں ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت آپ کے ہاتھوں سے نہیں رکھا کر نہیں آ رہا. سب سے بڑے پیر صاحب تمہارے گھر میں تمہاری ماں تمہارے والد موجود ہے، آپ اس سے رکھوائیے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی اوپننگ ہونے والی ہے، سب سے پہلی قدم بوسی اپنے ماں باپ سے کرائیے. ان کے احسان ہے آپ کے اوپر. یہ بہت عظیم لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں اس نورانی چہرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جس دن انتقال ہوا تھا، اس کے بعد کوہ طور پہ جانے لگے تو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ اب سنبھل کے آنا. کوہ طور پر کہا مولا پہلی بار تو نہیں آ رہا، اس سے پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، ہمیشہ تو بلاتا آتا رہتا ہوں. فرمایا وہ بات اور تھی، آج بات اور ہے. اس وقت جب تم آتے تھے تو گھر میں دعا کرنے والی تیری ماں موجود تھی.
جب تیرا قدم گھر سے باہر نکلتا تھا تو تیرے گھر میں تیری ماں اپنے دامن کو پھیلا کے دعا کرتی تھی، مولا میرا بیٹا گیا ہے، سلامتی کے ساتھ لے کے جانا، سلامتی کے ساتھ واپس لانا۔ مگر موسیٰ اب تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، قدم سنبھال کے رکھنا، اب تیرے لیے دعا کرنے والی ماں گھر میں موجود نہیں ہے۔ غور کیجیے مائیں کتنی عظیم ہیں، ماں باپ ہمارے لیے کتنے اہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کر رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، انہیں رلا رہے ہیں، اور ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے ایسی فرمائش کریں جو ان کے بس میں نہ ہو۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوان جھوٹی شان دکھانے کے لیے اپنے سے اپر کلاس لوگوں کے بچوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو؟ بہت سارے ملیں گے آپ کو کالج اسکول۔ اپنے سے اپر کلاس لوگوں کے بچوں سے دوستی کریں گے، اور دوستی کرنے کے بعد اب نام والا لیول مینٹین کرنا پڑے گا۔ اب جب لیول مینٹین کرنا پڑے گا تو کیا کریں گے؟ نہیں صاحب اسکول میں پارٹی ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، اور ایسے ایسے سارے لوگ کپڑے پہنیں گے، یہ چاہیے، لہٰذا اپنے ماں باپ کو مجبور کریں گے۔ آپ کہیں سے لائیں، قرضہ لائیں، بھیک مانگ کر لائیں، سامان بیچ کر لائیں، زمین بیچ کر دیں، زیور بیچ کر دیں، مگر ہمیں اپنے دوستوں میں آپ ذلیل و رسوا نہ کریں، ہماری یہ چاہے ضرورت ہے ضرور پوری کریں آپ۔ اور ماں باپ کو کرنا پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں چاہتے ہماری اولاد چلی جائے ہم سے، ماں باپ کرتے ہیں ان کی ناجائز خواہشیں کو پوری۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہاں تک آیا اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے مسجد میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی۔ فرماتے کاش ایسا ہوتا، میں مسجد میں ہوتا، نماز پڑھا رہا ہوتا، امام ہوتا، لوگ میرے پیچھے نیت باندھے کھڑے ہوتے، ایسے عالم میں میری ماں حجرے کا پردہ ہٹا کے کہتی بیٹا محمد ادھر آ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا، چھوڑ دیتا نماز، پہلے ماں کی بات سنتا، اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا کی رضا کے لیے، اور جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں اللہ اس کی نماز کو تو قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں اس کے تو سجدے قبول ہی نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے اس مبارک رات میں، یہ پورا ایک مستقل ٹاپک ہے، اس کی پوری تشریح میں نے اپنے انداز میں کر دی ہے، اس کو ایک بار آپ پڑھ لیجئے اور اس کو سمجھیے گا۔ یہ پورا سبجیکٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس رات میں یہ عہد کر لیجئے ہماری زندگی میں جانے انجانے میں کبھی ہمارا والدین سے لہجہ تلخ ہوا ہو، کبھی ہم نے انہیں گالی دی ہو، کبھی برا کہا ہو، کبھی نافرمانی کی ہو، کبھی ان کی بات نہ مانی ہو، کبھی ان کے حقوق پامال کیے ہوں، کبھی اپنی بیوی پر جو ہے فضیلت بلکہ کم کیا ہو، فضیلت نہ دی ہو، آج سچے دل سے توبہ کر لیجئے، چونکہ اللہ موقع بار بار نہیں دیتا۔ توبہ کی توفیق ملنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم انسانی گناہ تو کرتے ہی، لیکن توبہ کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جانتے ہیں آپ توبہ کی توفیق بھی اللہ انہی بندوں کو دیتا ہے جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بھائی ہم معاف کس کو کرتے ہیں؟ کسی شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، ٹھیک ہے، اب دو ہی صورتیں، یا تو ہم سے رشتہ ختم کر اس کا نمبر ہی بلیک لسٹ میں ڈال دیں، لیکن بیٹھ کر بات کر کے معاف کس کو کرتے ہیں؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، رشتہ آگے چلانا ہوتا ہے، جس سے رشتہ چلانا ہوتا ہے ہم اس کو 1000 بار معاف کرتے ہیں، جس سے رشتہ چلانا نہیں ہوتا ہم اسے معافی نہیں دیتے۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو نوازنا چاہتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس مبارک رات میں یہ عہد کر لیجئے، اپنا ذہن دوڑائیے اور وہ تمام زندگی کے پلوں کو یاد کیجئے جب آپ نے اپنے ماں باپ کو جھڑکا ہے، ڈانٹا ہے، غصہ کیا ہے، تیز لہجے میں بات کی ہے، تلخی سے بات کی ہے، نافرمانی کی ہے، ان کی بات مانی نہیں ہے، اگنور کیا، نظر انداز کیا ہے۔ آج سچے دل سے یہ عہد کر لیجئے اللہ کے گھر میں، آج کے بعد میری ذات سے، میری بات سے میرے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور آپ کو بتا دوں
جن لوگوں نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے نا، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کسی چیز میں، نہ ایجوکیشن میں، نہ تعلیم میں، نہ بزنس میں، نہ کاروبار میں، کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے یہ سوچا نہیں صاحب حضرت تعویذ دے دیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ آ جائے نا بہت سارے فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے دعا تعویذ کرنے والے لوگ ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہے وہ گھر بنانے کا تعویذ دے دیں، جن کی اپنی اولاد آوارہ گھوم رہی ہے روڈوں پر، وہ دوسرے کی اولاد کو جاب لگانے کے تعویذ دے رہے ہیں۔ کتنا اندھ وشواس آج کے زمانے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا نافرمانی جب کی جاتی ہے تو اس کا علاج تعویذ نہیں ہے، اس کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ جو گناہ کیے جاتے ہیں، نافرمانی کی جاتی ہے، وہ تو آپ کو سچے دل سے ماں باپ سے معافی ہی مانگنی پڑے گی۔ جب وہ معاف کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کا نہ تو کوئی کاروبار چلنا ہے، نہ بزنس چلنا ہے، نہ ترقی ملنی ہے، نہ عزت ملنی ہے، نہ کامیاب کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ بڑے پیر، بڑے بزرگ ہمارے گھر میں، آپ جانتے ہیں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جتنی تیزی سے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنی پریشانی اپنے ماں باپ سے شیئر ہی نہیں کرتے، سمجھے؟ ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، 2-4 انگلش کے جملے ہمیں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ جب ہم سے ہماری پریشانی پوچھتے ہیں کہتے ہیں نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ارے تمہارا فیلڈ نہیں ہے، تمہیں نہیں سمجھ آئے گا، چھوڑو، انہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، جب آپ بولنا نہیں جانتے تھے بچپن کے زمانے میں، آپ بھوکے ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ لیتے تھے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں ماں باپ۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات میں یہ عہد کیجیے، یہ ارادہ کیجیے، یہ نیت کیجیے کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا نہ دل دکھائیں گے، نہ نافرمانی کریں گے، نہ ان کی مخالفت کریں گے، اور اعتکاف سے نکلنے کے بعد میں ہمارا اسی دن، اسی شام میں، اسی رات میں ہی سے ایک دن پہلے جب جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہماری زندگی میں جانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اور ہماری زندگی میں ہر چیز میں فرسٹ درجہ ہمارے ماں باپ کا ہونا چاہیے۔ گھومنے جانا ہے پہلے ماں باپ، کپڑے لینے جانا ہے پہلے ماں باپ، ہوٹل پہ کھانا کھانے جانا ہے پہلے ماں باپ۔ اور ماں باپ کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ جب ماں باپ کو کچھ دینے لگو تو اس انداز میں مت دو جیسے ہم کسی کو دیتے لیجیے، یہ انداز بھی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے دینے والے ہاتھ سے دیں گے، گویا کہ آپ کا ہاتھ بہتر ہوا اور ماں باپ کا ہاتھ نیچے۔ فرمایا ماں باپ کو دو تو ایسے رکھ کے دو، ہاتھ ہتھیلی پر، جیسے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیجیے قبول کر لیجیے۔ یہ انداز ہے ماں باپ کو دینے کا، یہ نہیں کہ لیجیے، احسان نہیں ہے آپ نے مہینے میں 2000 روپے دے دیے۔ آج کتنے نوجوان ایسے 15,000 10,000 روپے مہینے پہ کماتے ہیں، لیکن ماں باپ کو صرف 1000-2000 روپے دے کے کام کرنے نہیں بس ٹھیک ہے، اور وہ 10,000 روپے 8,000 روپے کہاں جیب میں ڈال کے خرچ ہو رہے ہیں دوستوں پر، محض تعریف کے لیے۔ دوستوں کی نہیں، بہت خرچہ کرنے والا، بہت بڑھیا بندہ، بہت مالدار بندہ ہے۔ یار خدا کے بندو، یہ دوست تمہارے نہ تو دنیا میں کام آ رہے ہیں، نہ قبر میں کام آئیں گے، نہ حشر میں کام آئیں گے، یہ کہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں ساری کمائی لا کر دو، دینے کے بعد میں جب تمہیں 10 روپے کی ضرورت پڑے ماں باپ سے، کمانے کے باوجود بھی ماں باپ سے 10 روپے مانگو گے، دیکھنا اس دن مانگنے کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے رہا کرو گویا کہ وہ آقا ہے، بادشاہ ہے تو غلام ہو۔ جس طرح غلام مانگتے نا کچھ عنایت کر دیں، ایسے ہی ماں باپ سے مانگا کریں۔ جس دن ان کا دل تمہارے اس انداز سے خوش ہو جائے گا، اللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب کرے گا، آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ میں سے جن جن کے والدین رشتہ دار جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا